بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیریئر کوچ کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی جاب کی جانب۔ تو پاکستان ایئر فورس نے ایئر مین کے لیے متعدد بھرتیوں کا اعلان کیا ہے، جو کہ بیچ 2023 ہے۔ اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جابز کی آفر دی گئی ہے، جس میں نمایاں طور پر ایرو ٹریڈز، پی ایف اینڈ ڈی آئی، اسپورٹس مین اور خواتین میڈیکل اسسٹنٹ یعنی فیمیل میڈیکل اسسٹنٹ شامل ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان جابز کی ڈیٹیل کی جانب اور ہر شعبے کو علیحدہ سیپریٹلی ڈیفائن کرتے ہیں، اور آپ کو تاکہ پتہ چلے کہ آپ کس جاب کے لیے ایلیجیبل ہیں اور اپنی ڈیزائر جاب کو آپ اچیو کر سکیں۔ پہلے چلتے ہیں رجسٹریشن پروسیس کی جانب کہ آپ کو اس پہ رجسٹریشن پروسیس کس طرح کرانا ہوگا۔ 9 جنوری سے لے کر 18 جنوری تک اس کی رجسٹریشن کا پروسیس چلے گا، جس دوران آپ یہ جو ریڈ باکس ہے اس میں URL بھی مینشن ہے www.joinpaf.gov.pk۔ 9 جنوری سے 18 جنوری کے دوران آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنی آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ تو فردر چلتے ہیں آگے ان ٹریڈز کی جانب یا پھر ان سب ڈپارٹمنٹس کی جانب جو آفر کیے گئے ہیں اس جاب ویکینسی میں، یعنی 2023 بیچ میں۔ سب سے پہلے ایرو ٹریڈ میں شمولیت کے لیے آپ کی عمر کی حد 15.5 سے 20 سال ہونی چاہیے، اور یہ جو ایج کی حد رکھی گئی ہے یہ 2023 کی جون تک رکھی گئی ہے۔ 26 جون تک آپ کی ایج 20 سال سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں آپ کی جو میرٹل سٹیٹس ہے وہ غیر شادی شدہ ہونا چاہیے، اور آپ میں کم از کم آپ کی تعلیم میٹرک ہمراہ 60% نمبروں کے ساتھ ہونی چاہیے، جو کہ کچھ خاص جس میں سبجیکٹ شامل ہیں جیسے کہ فزکس، کیمسٹری اور میتھس کے ساتھ آپ کے کم از کم 33 نمبر سے پاس ہونے ضروری ہیں۔ انگریزی میں آپ کے کم از کم 47% نمبر ہونے لازمی ہیں۔ اگر آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں تو پھر آپ ایرو ٹریڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں پی ایف اینڈ ڈی آئی کی جانب۔ پی ایف اینڈ ڈی آئی میں آپ کی کم از کم تعلیمی قابلیت میٹرک سائنس کے ساتھ ہونی چاہیے 60% نمبرز کے ساتھ، جس میں فزکس، کیمسٹری اور ریاضی میں آپ کے نمبر 45% اور انگلش میں 50% ہونے ضروری ہیں۔ اس کا فزیکل ٹیسٹ جو ہوگا وہ اس میں آپ کی 1 مائل 8 منٹ میں رننگ، 20 پش اپس، 15 ریچ اپس، 4 چن اپس اینڈ کمانڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر وائس کا جو ٹیسٹ ہے وہ شامل ہوگا، جس کو کمانڈ ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کیٹیگری ہے سپورٹس مین کی۔ سپورٹس مین کیٹیگری جیسے کہ ہر ادارے میں سپورٹس کے لیے علیحدہ ویکینسیز ہوتی ہیں، کچھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اسپیشلی جو فورسز ہیں یونیفارم پرسنلز، ان کے جو جتنے بھی ادارے ہیں، پاکستان نیوی، ایئر فورس، آرمی یا پھر پولیس یا اس کے علاوہ رینجرز وغیرہ، ان سب میں سپورٹس کی علیحدہ کوٹا شامل ہوتا ہے۔ تو اس مرتبہ انہوں نے اس کوٹے میں بھی ویکینسیز اناؤنس کی ہیں، جس کے لیے آپ کی کم از کم تعلیمی قابلیت میٹرک ہونی چاہیے 60% نمبروں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ اگر اپنے صوبائی کھیلوں میں یعنی ڈسٹرکٹ لیول پہ یا پروونشل لیول پہ اچھے پرفارمر رہے ہیں تو آپ کو یہ ایک علیحدہ ایج مل سکتا ہے، جو کہ آپ اپنی اسناد شو کر کے آپ جس کی بیس پر آپ کو ایک پلس پوائنٹ حاصل ہو سکتا ہے دوسرے امیدواروں پر۔ اس کے لیے تعلیمی قابلیت آپ کو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ سائنس 60% نمبرز کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن اس میں کچھ مزید شرائط ہیں، جیسے 47% نمبرز کے ساتھ آپ کی انگریزی پاس ہو، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ 33% نمبروں والے بھی اہل ہوں گے، لیکن ان کے پاس خاص اسناد جیسے کہ صوبائی یا ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ اچھے سپورٹس پرسن رہ چکے ہوں تو ان کے لیے۔ فردر چلتے ہیں لیڈی یا فیمیل میڈیکل اسسٹنٹ کی کیٹیگری کی جانب۔ اس کیٹیگری میں شامل صرف اور صرف لیڈیز کے لیے یہ جاب ہے، جس میں ایج کی حد 16 سے 22 سال ہے، جو کہ 25 دسمبر 2023 تک آپ کی ایج 22 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ فردر تعلیمی قابلیت اس میں آپ کی 60% نمبر ہی ہیں میٹرک سائنس کے ساتھ، جو کہ بایو میں ہونی چاہیے آپ کی،
جس میں آپ کے 60% نمبر ہوں. فزکس اور کیمسٹری میں 33% نمبر ہونے چاہیے کم از کم, اور انگریزی میں کم از کم 45% نمبر ہونے لازمی ہیں. اس کے علاوہ نیچے دیا گیا دیہی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا, فاٹا, گلگت بلتستان وغیرہ کے کچھ ایسے علاقے ہیں جن کو علیحدہ ایک خاص ایج حاصل ہوگا, جو کہ کوٹا سسٹم میں آبویسلی ہوتا ہے. تو ان علاقوں کے لوگ جتنے بھی ہیں ان کو ایک نمبروں میں یا ایج میں خاص رعایت دی جائے گی. فردر سلیکشن کا طریقہ کار میں سب سے پہلے آپ کا ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا, جس میں آپ کے انگلش, فزکس, بائیو, ریاضی کے مضامین شامل ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کا ایڈیشنل ایک انٹیلیجنس اور پرسنالٹی ٹیسٹ بھی لیا جائے گا, جس کے بعد بیسک جو انیشیل انٹرویو ہے وہ لیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ایک انیشیل میڈیکل ہوگا. جو لوگ یہ کیٹیگری پاس کر لیں گے ان کے لیے آگے ایئر فورس ہیڈ کوارٹر میں ایک انٹرویو کنڈکٹ کروایا جائے گا, جس کے پاس کرنے پہ آپ بھرتی شمار کیے جائیں گے, جن کو فردر ٹریننگ کے لیے کراچی یا کوہاٹ کے ٹریننگ سینٹرز میں بھیجا جائے گا, اور ان ٹریننگ کے بعد آپ ایئر فورس کو پراپرلی جوائن کریں گے. نااہل لوگ, جس طرح کی جو اوپر بتائی گئی شرائطیں ان پہ جو لوگ پورے نہیں اتر رہے وہ لوگ نااہل ہی کنسیڈر کیے جائیں گے, یا اس کے علاوہ جن کے کوئی کرمنل ریکارڈ یا پھر کوئی اس طرح کی پاسٹ میں جن لوگوں نے اپلائی کیا ہو آرمی, نیوی, ایئر فورس میں, اور ان کو وہاں سے بین کر دیا گیا ہو, تو یہ ریکارڈ ایک سینٹرلائز پروسیس کے ذریعے ان کے پاس موجود ہوتا ہے, جس سے آپ کو اگر آپ دوبارہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے نااہل ہوں گے. اس کے علاوہ فردر یہ جتنے بھی ان کے سلیکشن سینٹرز ہیں, ویسے تو پروسیس سارا آن لائن ہے. آپ کو یہ جو joinpaf.gov.pk پہ جا کے اپنا سارا پروسیس انیشیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر پھر بھی کچھ برادران جن کو اس میں پرابلم آئے اور وہ سلیکشن سینٹر وزٹ کرنا چاہیں, تو یہ ریڈ باکس میں ایک تمام سلیکشن سینٹرز کی ڈیٹیل موجود ہے, اویلیبل ہے. میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا. آپ ان سلیکشن سینٹر پر کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں, یا پھر ان کو فزیکلی وزٹ کر کے وہاں جا کے اپنے رجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں. سو ہری اپ, 18 جنوری بہت قریب آ چکی ہے اور ٹائم بہت کم ہے, تو جو لوگ اس میں دی گئی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے مطابق ایلیجیبل ہیں وہ جلد از جلد اپلائی کریں. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, تاکہ اور لوگ جو بھی اس میں اپلائی کر سکیں, جو لوگ ایلیجیبل ہوں وہ اس میں اپلائی کریں جلد از جلد. اس کے علاوہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کمیونٹی ہم لوگ گرو کریں, اور اس کمیونٹی کے ذریعے ہم خود بھی جاب حاصل کر سکیں اور دوسروں کی بھی مدد کریں. سو پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے, تو کوشش کیجیے ان پلیٹ فارمز کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور پروموٹ کریں. تھینک یو سو مچ.